السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کا ہمارے چینل پر خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک یہودی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تیسرے دن مدینہ پہنچا تھا، اس کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا، اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے بھر جائے گی۔ تب اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس محمد کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، محمد کہاں ہیں؟ اب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں موجود ہے تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہودی مسجد نبوی میں آیا تو سمجھا کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے۔ کہنے لگا، السلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا، اور تمام صحابہ آہ پکار آہ وزاری کرنے لگے، اور اس یہودی سے پوچھنے لگے، تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے؟ شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی۔ اگر پیدا ہی کر دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور تورات پڑھ بھی لیا تھا تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے محمد کی زیارت کا شرف نصیب ہو جاتا۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہے جو مجھے محمد کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ یہودی بولنے لگا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ آپ کا سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی بلکہ دراز تھی۔ ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی۔ سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ ہتھیلیاں پرگوشت تھی۔ قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے کی ہڈی۔ آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ اس کے بعد یہودی حضرت علی سے کہنے لگا، اے علی، تو نے جو کچھ بتایا ساری چیزیں صحیح بتائی۔ تورات میں محمد کی تعریف و توصیف
اسی طرح موجود ہے۔ اس کے بعد یہودی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا بالکل موجود ہے۔ حضرت سلمان سے حضرت علی نے کہا جاؤ فاطمہ سے کہو کہ اپنے ابا کا جبہ ذرا دے دے۔ سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے۔ اندر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ کی آواز آئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے غم میں موجود تھی اور زار و قطار رو رہی تھی اور فرما رہی تھی کون ہے یتیموں کے دروازے پر آواز لگانے والا؟ حضرت سلمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی کا پیغام دیا، اور سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اور روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان نے سارا قصہ سنایا اور جبہ نکال کر لے آئے جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے، پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہتا تھا واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مندی کی محتاج ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لیجیے۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور وہیں پر موت عطا فرما دی۔ حضرت علی نے انہیں غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ یہ تھا ایک یہودی کا ایمان قبول کر لینے کا اور اسلام لانے کا واقعہ۔ دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور نبی سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ اسی طرح اسلامی معلومات اور نبی کی سیرت جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔